قبلہ دین مدد حضرات گرامی، یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی انتہا ہے، اور یہ کرام کا فیضان نظر اور خصوصی توجہ کا ہم پر جسے کہنا چاہیے بہت بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں جمع ہو کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہیں جن سے یہ دونوں راضی ہیں، جن سے یہ دونوں راضی ہیں۔ حضرات گرامی، حضور غوث الاعظم کی جو شان ہے، آپ کی محبت راہ منزل ہے، آپ کی نسبت عصائے منزل ہے، سبحان اللہ، عصا پکڑ کے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اور آپ کی توجہ انتہائی منزل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ابھی علامہ صاحب بھی، مولانا رستم صاحب بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ رب کہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو دوستو، اس وقت مجھے بہت سارے واقعات اولیاء کرام کے ذہن میں آ رہے تھے، سلسلہ قادریہ کے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے مزارات سے نکل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوستو، یہ سب کو پتہ ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا تھا کہ آج رات کو گیٹ نہ بند کر، ایک مہمان خاص نے آنا۔ یہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور یاد رکھیں، جو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، تو بات کی حقیقت جو ہے نا وہ اصلیت کی طرف جاتی ہے، ٹھیک، لفظی باتوں کی بات اصلیت کی طرف نہیں جاتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ اس کے اصل مضمون کی طرف آؤں گا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے خادم سے کہا کہ آج رات دروازہ کھلا رکھنا، خاص مہمان نے آنا ہے۔ ان کے خادم کہتے ہیں کہ نصف شب کے ایک بہت نورانی ہستی تشریف لائی، داتا صاحب حضور نے دروازے پر استقبال کیا، کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، تو انہوں نے پوچھا کہ کس تواضع کے لیے پوچھا کہ آپ کیا تناول فرمائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اقبال اس وقت لسی پینے کو جی چاہ رہا ہوں، رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، سخت سردی ہے، سردی کی بھی انتہا ہے، اور اب تو شہر پھیل گئے ہیں۔ یہ علماء حضرات اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات اس زمانے کی ہے جب شہر بھی بڑا مختصر ہوا کرتا تھا، کیوں جی علامہ صاحب، بہت مختصر شہر ہوا کرتا، گنتی کے مکان ہوا کرتے تھے اور فاصلے فاصلے پر ہوتے تھے۔ تو دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ لسی کی طلب ہے، تو علامہ اقبال نے اپنے خادم سے کہا بھائی جگ لے جاؤ اور لسی لے آؤ۔ اب سردیوں کا موسم ہو، رات کے 2 بجے ہوں، اب تو جسے کہنا چاہیے ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں بھائی، اس زمانے میں تو عصر کے بعد بازار بند ہو جاتے تھے، مغرب میں عصر کے بعد بھی بند ہو جاتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی، خریدار نہیں تھے۔ دوستو، کیا ہوا، جب وہ باہر نکلے جگ لے کر، تھوڑے فاصلے پر گئے جہاں دن میں وہ ایک میدان کھلا دیکھتے تھے، وہاں پر ایک صاحب دودھ دہی کی دکان کھولے بیٹھے تھے اور گیس جل رہا تھا۔ انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ جی لسی چاہیے، انہوں نے فٹافٹ لسی تیار کی، لسی تیار کرنے کے بعد ان کے خادم کو دی، علامہ صاحب کے، وہ لے آئے، اور جسے کہنا چاہیے کہ جا کے پیش کی، ان مہمان نے لسی پی۔ جب وہ چلے گئے تو ان کے خادم خاص نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا، میں نے دن میں تو کچھ میدان میں کبھی دکان نہیں دیکھی، اس وقت دکان بھی موجود تھی، دہی دودھ بھی موجود تھا، جگ بھی، گیس بھی جل رہی تھی، اور مہمان نے آپ کے لسی مانگی، لسی دستیاب بھی ہو گئی۔
تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ آنے والے مہمان سیدنا علی حجویری حضور داتا گنج بخش، اور جو وہاں دکان لگائے بیٹھے تھے وہ حضرت میاں میر رحمت اللہ۔ اصل میں غوث پاک کی طرف بعد میں آ رہا ہوں، میں بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لیٹے مزار میں ہوں اور آ کے دکان کھول لیں، لیٹے مزار میں ہوں علامہ صاحب کے گھر لسی پینے آ جائیں۔ تو اصل میں جب یہ بات علامہ صاحب نے جب یہ کہا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، دفن مارتا ہے ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ وجود میں نہیں، اللہ کی قوت، اللہ کا نور اس میں سما جاتا ہے، جس آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، ٹھیک، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، جن پاؤں سے وہ چلتا ہے، جن کانوں سے وہ سنتا ہے، جس زبان سے وہ بولتا ہے، اس سب میں اللہ کا نور سما جاتا ہے۔ تو اصل میں میرے سوال میں جو دل نے کیا اس کا جواب دل ہی نے دیا، یہ ہے کہ یاد رکھ جب ان سب میں اللہ کا نور سما گیا، اللہ کے دوستوں میں، اس کی آنکھوں میں بھی، اس کے کانوں میں بھی، اس کے ہاتھوں میں بھی، اس کے قدموں میں بھی، اس کے وجود میں اللہ کا نور سما گیا، تو یاد رکھ اللہ کے نور کو فنا نہیں ہے، اللہ کے نور کو، بات سمجھ آئی دوستوں کو، اللہ کے نور کو فنا نہیں ہے، تو لہذا اس جس وجود میں اللہ کے نور کی قوت سما جائے وہ مطلب قبر میں بھی زندہ ہے اور دنیا میں بھی، کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ وہ زندہ، تو لہذا جو زندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہوئی ہے وہ کہیں بھی جا کے دکان بھی سجا سکتے۔ میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات بتاتے چلو، آپ سلسلہ قادریہ سے اور غوث پاک کا فیض سمجھ کے سن لیں، پھر غوث پاک کی طرف آتا ہوں۔ ہے تو بید بھی ان کا ذکر پہلے آ گیا، لیکن چونکہ ان کا حوالہ ایک آ رہا تھا۔ ایک یہ بکھر جو ہے علاقہ سب جانتے ہیں پنجاب میں ہے، یہاں پر ایک رواج تھا کہ جس کے گھر ڈور ڈنگر نہ ہو نا، جانور نہ ہو، اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا۔ یہ شرط تھی کہ اس کے گھر 2-4 بھینسیں ہونی چاہیے، گائے بیل ہونے چاہیے، کوئی کھوتا کھوتی ہونے چاہیے، وزن اٹھانے والے سارے، یہ رواج تھا۔ تو وہ جناب علی بات یہ تھی کہ وہاں پر مطلب رواج کے مطابق وہ ایک گھر تھا، وہ بڑے غریب تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے بھائی یہ جو مخلوق الحال ہیں، جن کے پاس ڈنگر نہیں ہیں ان کے پاس روٹی کہاں سے ہوگی، بس ایک وہاں کی ایک روایت تھی۔ تو وہاں پر اس گھر میں روز ایک فقیر آیا کرتا تھا اور وہ پانی مانگا کرتا تھا، وہ لڑکی جو تھی پانی پلاتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں بہت رو رہی تھی بیٹھی ہوئی بیٹی کے رشتے کے لیے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی اماں جو روز فقیر آتا ہے وہ مجھے دعائیں دے کے جاتا ہے پانی پی کے، کل وہ آئے تو آپ اس سے بات کیجیے گا۔ تو وہ جو مائی تھی وہ دوسرے دن دروازے پہ کھڑی ہو گئی، جو فقیر آیا اس نے پانی پی لیا، اس نے کہا چھوڑ چھوڑ تیری فقیری کا ہمیں کیا فائدہ، تیری فقیری کا ہمیں کیا فائدہ، جو مطلب تو فقیر بنا پھرتا ہے۔ تو فقیر نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ تجھے پتہ نہیں ہماری یہ بیٹی جوان ہوگی جو تجھے روز پانی پلاتی ہے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں، نہ ڈور ہے، نہ ڈنگر ہے، نہ جانور ہے، تو بات یہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، تو اتنی ہمارے لیے مدد کر سکتا، دعا نہیں کر سکتا میں؟ اس نے کہا بی بی پھر میرے ساتھ چل۔ وہ گئی، تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑی دکان تھی، دنیا کی ہر شے اس میں موجود تھی۔ اس نے کہا دیکھ تجھے گھر کے لیے جو سامان چاہیے یہاں سے لے لیا کر، ٹھیک ہے نا، اور جانور خریدنے کے لیے پیسے بھی ان سے لے لے، اور جب بیٹی کی شادی ہوئی تو سامان بھی یہیں سے لے لینا، لیکن یاد رکھنا ضرورت کے مطابق لینا، کبھی ذخیرے کے لیے نہ لینا، کہ ضرورت کے مطابق لینا، کبھی ذخیرے کے لیے نہ لینا۔ وہ جناب مائی پہلے دن وہاں تو فقیر تو چلے گئے، اس دکان سے اس نے سارے گھر کے لیے بہت سارا اناج لیا، نقد پیسے دیے، گھر میں اناج بھی، روٹیاں پکڑیں ہو گیا، جانور بھی آ گئے جی، بیل بکریاں سارا کچھ ہو گیا، ڈور ڈنگر بھی۔ لوگوں نے کہا بھائی اب تو بڑے امیر ہو گئے، لہٰذا اس کی لڑکی کا رشتہ آ گیا۔ جب رشتہ آ گیا تو اس نے جا کے سارا جہیز کا سامان لے لیا، اس نے اتنا جہیز دیا کہ پورے بکھر میں کبھی کسی نے نہیں دیا، لہٰذا شادی ہو، ٹھیک ہے۔ جب شادی سے بڈھی فارغ ہو گئی تو اس کو آ گئی لالچ، اس نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، تو ذخیرہ کرنے کے لیے گندم جنس وغیرہ، آٹا، چینی، چاول بہت ساری لے آئی۔
एक दूसरे दिन सोचा कि आज जाती हूँ, बहुत सा कपड़ा ला के रखती हूँ। जब वहाँ गई तो दुकान का वजूद ही नहीं था, न दुकान थी, न वो बनिया था, न दुकानदार था, वहाँ एक चटियल मैदान था। अल्लाह, ठीक। ये शहजादा दारुशुको ने इस बात को अपनी किताब सफीनतुल औलिया में लिखा है, और वो ये कहता है कि ये बड़ी मतलब बताने वाले जो हैं वो जिसे कहने उस शेख उस फ़कीर के बहुत मुरीद ख़ास थे जिन्होंने उनके विसाल के बाद ये बात बताई थी। तो बहरहाल जिसे कहना चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं था, वो बढ़िया बड़ी परेशान है। अब वो शहजादा दारुशुको लिखता है कि वो फ़कीर ने खुद ये वाक़या जो था अपने मुरीद ख़ास को, खलीफा ख़ास को सुनाया था। तो वो कहते हैं नावेली के बात ये है कि जी वहाँ ना कुछ भी नहीं था, वो बुढ़िया बड़ी रोई। तो कुछ दिन के 3-4 साल के बाद एक दिन वो फ़कीर की मुलाकात हो गई बुढ़िया, उसने उसके पैर पकड़ लिए, उसने कहा कि ये क्या है, तो कहाँ वहाँ दुकान कहाँ गई, वो बनिया कहाँ गया, वो सामान कहाँ गया है? उसने कहा, फ़कीर ने कहा देख मैंने तुझसे ये कहा था कि ज़ख़ीरा करने की नीयत से कभी मत लेना, लेकिन तूने वादा खिलाफी की, तेरी नीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा सारा निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो बात ये की तो तेरी लालच। उसने फ़कीर ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा जी मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा नहीं, वक्त गुजर गया। याद रख, फ़कीर से एक दफ़ा बातें खिलाफी करके बंदा सारी उम्र रोता ही रहता। खैर वो बुढ़िया चली गई। जिस हाजी साहब को खलीफा ख़ास को ये वाक़या सुनाया, उन्होंने उन शेख से ये कहा कि हजूर वो बनिया दुकान कौन थी, क्या था है? उसने कहा छोड़ो इस बात को, छोड़ो है? वो कोई भी था। उसने कहा हजूर फिर आप ही थे। और ये फ़कीर कौन थे? हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह। ये मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला ने अपने खलीफा ख़ास को सुनाया था, और जब आखिर में सारा वाक़या सुनकर उन्होंने पूछा शेख ये तो बताइए वो बनिया कौन था, दुकान कौन थी है जी? उन्होंने कहा कि इसको छोड़। उन्होंने कहा शेख मेरा ख्याल है वो सब कुछ आप ही थे। तो आपने कहा चुप करो। तो बात असल में ये है कि ये सब कुछ मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, वो कुदरत रखता है जिसको जिस मकाम पे पहुँचा देता है। बहरहाल उलमाए कराम ने हुज़ूर गौस पाक की शान में कर ली है। मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करता हूँ। हमेशा आपको पता है, आपके बचपन के वाक़यात भी आपको सुना दिए, तालीम का दौर भी सुना दिया, उलमाए कराम से आपकी करामात भी बहुत कुछ सुनते रहते हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ 3 बातें आपको अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत अबू हामिद हरान ये मुल्क शाम के नज़दीक जो थे, वो हुज़ूर गौसुल आज़म के पास तशरीफ़ लाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, आपने अपना मसल्ला हुज़ूर गौसुल आज़म के साथ ही बिछा लिया। तो हुज़ूर गौसुल आज़म तशरीफ़ फरमा थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपकी तरफ देखा और कहा कि सुन हामिद, मैं तुझे बादशाह वक्त के दस्तरखान पे खाना खाते हुए देख रहा हूँ। मैं तुझे बादशाह वक्त के दस्तरखान पे खाना खाते हुए देख रहा हूँ। तो वो कहने लगे मेरी हैसियत क्या है? तो फरमाते हैं कि जब मैं वापस अपने इलाके हरान में पहुंचा है, तो उस ज़माने में नूरुद्दीन शहीद की हुकूमत थी। उसने मुझे अपना मुक़र्रब ख़ास मुक़र्रर किया, और तमाम जिसे कहना चाहिए कि औक़ाफ़ का नाज़िम बना दिया, और हर वक्त वो अपने साथ रखता था, और मैं हर वक्त शाही दस्तरखान पे खाना खाया। ये हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़बान अक़दस का असर। एक मरतबा आप अपने मुरीद ख़ास हज़रत अली हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह कि बीमार थे, उनकी आदत को तशरीफ़ ले गए। उनके घर 2 दरख्त थे खजूर के जो 4 साल पहले सूख चुके थे। 4 साल पहले सूख चुके थे। गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने उस दरख्त के पास वज़ू किया, वहीं मछल्ला बिछा के नमाज पढ़ी। जैसे ही आपने सलाम फेरा, वो दरख्त हरे भरे हो गए, फलदार हो गए, फलदार। तीसरी बात, हज़रत अहमद रफ़ाई मुसाफिर दी रहमतुल्लाह ताला दोनों आपके मुरीद खास फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम शेख के साथ हज़रत इमाम हम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़िर थे। तो कहने लगे आधी रात थी, घुप अंधेरा था,
घुप अंधेरा था, कोई चीज़ सुझाई नहीं देती थी। जब मज़ार के करीब पहुँचे तो हुज़ूर गौसुल आज़म ने अपनी अंगुश्त शहादत को बुलंद किया तो वो रोशन हो गई, उस गैस की तरह वो रोशन हो गई। और हमने उस रोशनी में जाके इमाम हम्बल के मज़ार पे। अब बात आती है वो बुढ़िया वाली। उस बुढ़िया ने वादा खिलाफी करके गलती की। आपके पड़ोसी थे हज़रत अबू अल आस, उन्होंने एक दिन आके हुज़ूर गौसुल आज़म के तहत का जिक्र किया और माली तंगदस्ती का जिक्र किया। तो आपने 24 मग्गे एक मर्तबान में चाटी में डाल के उनको दे गंदम और कहा इसके साइड पर सुराख कर लो, जितना चाहे इसमें से रोज गंदम निकाल के पका लिया करो, लेकिन कभी इसको खोल के ना दे। वो कहते हैं हम 5 साल तक उसमें से गंदम खाते हैं। कहने लगे एक दिन मेरी बीवी ने ये सोच के कि देखो इसमें क्या है, खोल के देखा तो वो जो 24 उन्होंने मग्गे उसमें डाले थे वो 24 ही के 24 मौजूद थे। लेकिन उस दिन के बाद से वो सिलसिला जो था वो मौजूद था। दोस्तों हम गौसुल आज़म की बेशुमार करामात को बयान कर सकते हैं, बस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक बात जहन में रखें कि किसी भी अल्लाह के वली से, वैसे तो किसी भी मुसलमान से मुसलमान को वादा करके फिरना, ठीक है, खसूसी अल्लाह का वली जो हिदायत करे उसको अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, इसलिए कि गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह का। समझे दोस्तों। अभी बात असल में बस आखिरी करता चलूँ कि बात जो है यकीन पर मुनहसर है। हज़रत अशरफ समनाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कछोछा शरीफ वाले, वो उन्होंने किताब लिखी है कानून बैत, उसमें 10 कानून लिखे हैं। उसमें एक कानून पे बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि जब तक तुझे यकीन नहीं होगा अपने शेख पर या अल्लाह के वली पर, उस वक़्त तुम मंजिल को नहीं पहुँच। अब उन्होंने एक सबक दिया। आपने फरमाया कि ये शख्स थे, वो किसी के मुरीद नहीं थे, लेकिन उनको दिल में ये समाई कि वो जाके जैसे कहना चाहिए अल्लाह का अल्लाह करने के लिए एक जंगल में चले। सिर्फ जुमे को निकलते थे, देखें बहुत बड़े वली कामिल ने लिखी है बात, वो सिर्फ जुमे को निकलते थे, जुमे की नमाज पढ़ते थे, वापस जंगल में चले जाते थे, कुछ खाने पीने का सामान ले। लोगों ने उनका बड़ा एहतराम शुरू किया, भाई इबादत गुजार है, जंगल में रहता है, क्या नहीं आता। वो जब वो जुम्मा पढ़ने आते थे लोग उनके कदम बोसी करते थे, हाथ जोड़ते थे सारा दिन। काफ़ी दिन के बाद लोगों ने कहा शेख बात ये है कि माशाअल्लाह आपको बड़े कमाल हासिल हो गए हैं, आप जंगल में रहते हैं, अपने शेख से तो हमारी ज़ियारत, अपने शेख की हमें ज़ियारत करा दीजिए। अब उनका शेख ही कोई नहीं था, वो ज़ियारत क्या करा। उन्होंने ये कहा कि जी आइंदा जुमे को मैं आपको ले जाऊँगा। जब आइंदा जुमा आया फिर लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी बात असल में ये थी कि मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमे को ले जाऊँगा। अब वो आइंदा जुमे का कह के तो आ गए, लेकिन उसके बाद वो जुम्मा पढ़ने ही जाना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि बात असल में ये है कि मैं कितनी दफ़ा टालूंगा लोग तो हर इस दफ़ा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा वो 4-5 जुम्मा पढ़ने ही नहीं गए, शहर नहीं। बड़े परेशान थे। जब सोए तो ख्वाब में अब ये सोचते थे कि मेरे पास कोई शेख ही नहीं है, तो मैं उनको क्या ज़ियारत कराऊं है। तो रात को सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा, कहने वाला कह रहा है जो कोई सुबह सबसे पहले तेरा दामन पकड़ ले वही तेरा शेख। और तरफ बात है कि जो कोई सुबह सबसे पहले तेरा दामन पकड़ ले वो तेरा शेख है। ये नहीं कहा कि तू जिसका दामन पकड़ ले। गौर करें कि जो कोई तेरा सबसे पहले सुबह दामन पकड़ ले वो तेरा शेख। वो इत्तेफाक की बात है कि किसी काम से जंगल से थोड़ा सा जंगल में से निकल रहे थे तो एक झाड़ी में उनका दामन फंस गया काटो। उन्होंने काफ़ी निकालने की कोशिश की, फिर उन्हें ख्वाब याद आ गया कि जो कोई सुबह सबसे पहले तेरा दामन पकड़ ले वो तेरा। उन्होंने कहा बस ठीक है। उन्होंने दामन तो छुड़ा लिया और झाड़ी के सामने हाथ जोड़ के गए, कहने लगे रहनुमाई का तलब करा। उन्हें यकीन हो गया कि ख्वाब में मुझे जब ये कहा गया जो कि तेरा दामन पकड़ ले, इसने मेरा दामन पकड़ा, लिहाजा यही मेरी शेख। और वो क्या करते, जब इबादत से फारिग होते तो झाड़ी के सामने सर झुका के घंटों बैठे रहते। जब भी मौका मिलता फारिग होते तो मतलब उसके सामने बावजू होके बैठे।
قصہ مختصر اس کے بعد جمعہ آیا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جسے کہنا چاہیے کہ شہر آئے. جب لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ نے معذرت چاہتے ہیں, آپ سے سوال ہم نے کیا, آپ ناراض ہو گئے, جمعہ چھوڑ دیا, ہم شرمندہ ہیں, لیکن اپنے شیخ سے تو ملا لیجیے. لوگ اپنے وقت پہ قائم رہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی وہ کہنے لگے چلو. انہوں نے سوچا جنگل میں لے جاؤں گا, کہوں گا یہ جھاڑی میرا شیخ ہے, بھیجو بھائی. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جناب علی کہ جب وہ ان کو جنگل میں لے کے پہنچے تو اس جھاڑی کے آگے ایک بہت سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور جھاڑی کے نیچے ایک بہت خوبصورت ہستی بیٹھی. انہوں نے لوگوں نے جا کے وہاں ان سے قدم بوسی کی اور ان سے سوال جواب شروع کر دی. گھنٹوں سوال جواب ہوئے, وہ جو سوال کرتے وہ جواب دیتے, لوگ سوال کرتے. آخر مطلب ہے جب نشست ختم ہوئی تو انہوں نے کہا شیخ آئندہ ہم سے کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم آپ سے کب ملاقات کر, کیسے ملاقات کریں. انہوں نے کہا مجھ سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے, اگر تمہیں کوئی جواب لینا ہو تو یہ میرا خلیفہ ہے نا, اس سے لے لیں. اب کیا ہوا, وہ جناب علی لوگ تو اٹھ کے چلے گئے. ایک دم وہ قالین شالین خود بخود سمٹا, وہ ہستی بھی اٹھ کے جانے لگی. انہوں نے ان کے پیر پکڑ لی. انہوں نے کہا حضور آپ نے اتنی شفقت فرمائی, میری عزت رکھی, مجھے بتا کے تو جائیں آپ کون ہیں. فرمایا میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تیرا صرف صدق ہوں, تیرا یقین ہوں, صرف تیرا صدق ہوں, تیرا یقین, اور میں کچھ نہیں. یہ کہہ کے وہ غائب ہو. تو آپ فرماتے ہیں حضرت اشرف جہانگیر سمنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ تجھ میں یقین اور اتنی قوت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, کہ مطلب ہے کہ وہ انہونی ہو جائے جو تیرے شعور میں بھی. تو یہ بات یہ ہے حضور غوث الاعظم کا معاملہ ہو, کسی بھی اللہ کے ولی کا معاملہ ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث الاعظم کو سب سے زیادہ کمالات عطا فرمائے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور چونکہ وقت وقت نہیں تھا, میں اس مضمون میرے دماغ میں تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ کیسے ان کو سب سے زیادہ مقامات عطا کیے, لیکن خود ہی نہیں کہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا اس میں. تو میں یہ کرنا کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوت سے نوازا ہے, بے شمار کمالات عطا فرمائے. آپ کا فیضان نظر یہ ہے دوستو. بات یہ ہے, تمام علماء بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کا اس جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہے ہوتا ہے. حضور غوث الاعظم کا اس ہر روز ہوتا ہے, گلی گلی ہوتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں لوگ ایسے ہیں وہ خدا کی قسم کھا لیتے ہیں, رسول کی قسم کھا لیتے ہیں, قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں, 11ویں والے کی قسم نہیں, قسم نہیں کھاتے. ان کا حال یہ. واخر دعوانا الحمدللہ.